السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے یگ کی گھٹناؤں کا ورنن چل رہا تھا۔ آج جنگ یرموک کے بارے میں ورنن کروں گا۔ جنگ یرموک کے اتہاس کے بارے میں روایتوں میں متبھید پایا جاتا ہے۔ ایک روایت تو یہی ہے کہ یہ جنگ 15 ہجری کو لڑی گئی، کچھ کے نزدیک یہ 13 ہجری میں دمشق کی وجے سے پہلے لڑی گئی تھی۔ ایک روایت کے انوسار حضرت عمر کو سب سے پہلے جس جنگ میں جیت کی خوشخبری پہنچی وہ جنگ یرموک ہی تھی۔ اس وقت حضرت ابوبکر کی وفات کو 20 دن گزر چکے تھے۔ کچھ کے نکٹ فتح دمشق کی خوشخبری سب سے پہلے ملی تھی، لیکن بہرحال دمشق کی جیت خوشخبری والی بات زیادہ صحیح لگتی ہے جو پہلے ہوئی۔ ثبوت تو یہی بتاتے ہیں کہ جنگ یرموک حضرت عمر کے زمانے میں ہی لڑی گئی تھی۔ رومی جب بار بار پراجت ہو کر دمشق اور حمص وغیرہ سے نکلتے تھے، انطاکیہ پہنچے۔ انطاکیہ شام کا سرحدی شہر ہے۔ ہرقل سے فریاد کی کہ عرب نے پورے شام کو کچل ڈالا ہے۔ ہرقل نے اس میں سے کچھ ہوشیار سمانت آدمیوں کو دربار میں بلایا اور کہا کہ عرب تم سے زور میں، سنکھیا میں، ساز و سامان میں کم ہیں، پھر تم ان کا مقابلہ کیوں نہیں مقابلے میں ٹھہر سکتے؟ اس پر سب نے نراشا سے سر جھکا لیا، کسی نے کوئی اتر نہیں دیا۔ لیکن ایک تجربہ کار بڈھے نے کہا کہ عرب کے ششٹاچار ہمارے ششٹاچار سے اچھے ہیں۔ وہ رات کو عبادت کرتے ہیں، دن کو روزے رکھتے ہیں، کسی پر ظلم نہیں کرتے، آپس میں ایک دوسرے سے برابری کے ساتھ ملتے ہیں، اور ہمارا یہ حال ہے کہ شراب پیتے ہیں، برائیاں کرتے ہیں، اقرار کی پابندی نہیں کرتے، اوروں پر ظلم کرتے ہیں، اور اس کا یہ اثر ہے کہ ان کے کام میں تو جوش ہے اور استھرتا پائی جاتی ہے، اور ہمارا جو کام ہوتا ہے ساہس اور استھرتا سے خالی ہوتا ہے۔ کیسر واسطہ میں شام سے نکل جانے کا ارادہ کر چکا تھا، لیکن ہر شہر اور ہر ضلع سے ٹکڑیوں میں عیسائی فریادی چلے آتے تھے۔ کیسر کو سخت غیرت آئی اور بہت جوش کے ساتھ تتپر ہوا کہ اپنی شہنشاہی کا پورا زور عرب کے مقابلے میں لگا دیا جائے۔ روم، قسطنطنیہ، انطینیہ، جزیرہ آرمینیہ، ہر جگہ آدیش بھیجے کہ سمجھ سینائیں انطاکیہ میں ایک نردھارت دن تک حاضر ہو جائیں۔ سمجھ ضلعوں کے افسروں کو لکھ بھیجا کہ جس قدر آدمی جہاں سے پریاپت ہو سکیں روانہ کیے جائیں۔ ان آدیشوں کا پہنچنا تھا کہ فوجوں کا ایک طوفان امڑ آیا۔ انطاکیہ کے چاروں طرف جہاں تک نگاہ جاتی تھی فوجوں کا ٹڈی دل پھیلا ہوا تھا، اسنکھیہ فوج تھی۔ حضرت ابو عبیدہ نے جو ستھان وجت کر لیے تھے، وہاں کے عمراء اور رئیس ان کے نیائے کے اتنے ادھک پریمی ہو گئے تھے کہ باوجود مخالفت مذہب کے خود اپنی طرف سے دشمن کی خبر لانے کے لیے جاسوس نردھارت کر رکھے تھے۔ اتہ ان کے مادھیم سے حضرت ابو عبیدہ کو سمجھ گھٹناؤں کی سوچنا ہوئی۔ انہوں نے تمام افسروں کو جمع کیا اور کھڑے ہو کر ایک پربھاو پورن بھاشن دیا، جس کا سارانش یہ تھا کہ مسلمانوں، خدا نے تم کو بار بار جانچا اور تم اس کی جانچ پہ پورے اترے
عطا اس کے صلہ میں خدا نے ہمیشہ تم کو وجد رکھا، ہمیشہ سفلتا پراپت ہوئی۔ اب تمہارا دشمن اس ساز و سامان سے تمہارے مقابلے کے لیے چلا ہے کہ زمین کانپ اٹھی ہے۔ اب بتاؤ کیا صلہ ہے؟ یزید بن ابی سفیان امیر معاویہ کے بھائی تھے۔ وہ کھڑے ہوئے اور کہا کہ میری رائے ہے کہ عورتوں اور بچوں کو شہر میں رہنے دیں اور ہم خود شہر کے باہر سیناواز کریں۔ اس کے ساتھ خالد اور عمرو بن عاص کو خط لکھا جائے کہ دمشق اور فلسطین سے چل کر مدد کو آئیں۔ یہاں سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے دمشق کی جیت پہلے تھی۔ شرجیل بن حسنہ نے کہا کہ اس تھان پر ہر ویکتی کو آزادانہ رائے دینی چاہیے۔ یزید نے جو رائے دی نسندہ بھلائی کو درشٹیگت رکھتے ہوئے دی ہے، لیکن میں اس کا ویرودھی ہوں۔ شہر والے سب عیسائی ہیں، سمبھو ہے کہ وہ نفرت سے ہمارے پریوار کو پکڑ کر کیسر کے حوالے کر دیں یا خود مار ڈالیں، خود ہی ان کے خلاف کھڑے ہو جائیں۔ حضرت ابو عبیدہ نے کہا کہ اس کا اپائے یہ ہے کہ ہم عیسائیوں کو شہر سے نکال دیں تو ہمارے بیوی بچے سرکشت ہو جائیں گے۔ شرجیل نے اٹھ کر کہا کہ امیر، تجھ کو کداپی یہ ادھیکار پراپت نہیں ہے۔ ہم نے ان عیسائیوں کو اس شرط پر امن دیا ہے کہ وہ شہر میں اطمینان سے رہیں، اس لیے وچن کا ٹوٹنا کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم ایک عہد کر چکے ہیں، کس طرح اس عہد کو توڑیں کہ ان کو شہر سے نکال دیں؟ حضرت ابو عبیدہ نے اپنی غلطی سویکار کی، لیکن یہ بحث طے نہیں ہوئی کہ آخر کیا کیا جائے۔ سامنے اپستھت گنوں نے رائے دی کہ حمص میں ٹھہر کر سینیہ سہایتا کا انتظار کیا جائے۔ ابو عبیدہ نے کہا کہ اتنا وقت کہاں ہے؟ آخر یہ رائے ٹھہری کہ حمص کو چھوڑ کر دمشق روانہ ہوں۔ وہاں خالد موجود ہیں اور عرب کی سرحد قریب ہے۔ یہ ارادہ دृڑھ ہو چکا تھا تو حضرت ابو عبیدہ نے حبیب بن مسلمہ کو، جو افسر خزانہ تھے، بلا کر کہا کہ عیسائیوں سے جو جزیہ یا خراج لیا جاتا ہے، جو بھی ٹیکس وصول کیا جاتا ہے، اس وقت ہماری حالت ایسی نازک ہے کہ ہم ان کی سرکشا کا دائتو نہیں اٹھا سکتے۔ یہ تو اس لیے تھا کہ ان کی بہتری کے لیے، ان کی سرکشا کے لیے کام ہوگا، لیکن وہ ہم کر نہیں سکتے۔ اس لیے جو کچھ ان سے وصول ہوا ہے سب ان کو واپس دے دو اور ان سے کہہ دو کہ ہم تو تمہارے ساتھ جو تعلق تھا اب بھی ہے، لیکن چونکہ اس وقت تمہاری سرکشا کا دائتو نہیں، ہم ذمہ دار نہیں ہو سکتے، اس لیے جزیہ جو سرکشا کا معاوضہ ہے تمہیں واپس کیا جاتا ہے۔ عطا کئی لاکھ کی رقم جو وصول ہوئی تھی سب واپس کر دی گئی۔ عیسائیوں پر اس گھٹنا کا اتنا ادھک پربھاؤ ہوا کہ وہ روتے جاتے تھے اور جوش کے ساتھ کہتے جاتے تھے کہ خدا تم کو واپس بلائے۔ یہودیوں پر اس سے بھی زیادہ پربھاؤ ہوا۔ انہوں نے کہا کہ تورات کی قسم، جب تک ہم زندہ ہیں کیسر حمص پر قبضہ نہیں کر سکتا۔ یہ کہہ کر شہر پناہ کے دروازے بند کر دیے اور ہر جگہ چوکی پہرا بٹھایا۔ ابو عبیدہ نے صرف حمص والوں کے ساتھ یہ برتاؤ نہیں کیا، بلکہ جتنے بھی ضلع وجد ہو چکے تھے ہر جگہ لکھ بھیجا کہ جزیہ کی جتنی بھی رقم وصول ہوئی ہے واپس کر دی جائے۔ عطا ابو عبیدہ دمشق کو روانہ ہوئے اور ان سب حالات سے حضرت عمر کو اطلاع دی۔ حضرت عمر یہ سن کر کہ مسلمان رومیوں کے ڈر سے حمص چلے آئے ہیں اتیانت دکھی ہوئے، لیکن جب ان کو یہ معلوم ہوا کہ سمست فوج اور افسران فوج نے یہی فیصلہ کیا ہے تو کل ملا کر تسلی ہوئی اور فرمایا کہ خدا نے کسی ہت سے سمست مسلمانوں کو اس رائے پر سہمت کیا ہوگا۔ یہ حوالے ملتے ہیں کہ پہلے حضرت عمر سے پوچھا گیا تھا اور حضرت عمر نے ہی فرمایا تھا کہ اگر تم نہیں حفاظت کر سکتے تو ان کا جو کچھ بھی لیا ہے جزیہ وغیرہ واپس کرو۔ ابو عبیدہ کو حضرت عمر نے اتر لکھا کہ میں مدد کے لیے سعید بن احمر کو بھیجتا ہوں، لیکن جیت اور ہار فوج کی کمی اور ادھکتا پر نہیں ہوا کرتی۔ ابو عبیدہ نے دمشق پہنچ کر تمام افسروں کو جمع کیا اور ان سے رائے لی۔ یزید بن ابی سفیان، شرجیل بن حسنہ، معاذ بن جبل سب نے وبھن رائے دیں۔ اسی سمے عمرو بن عاص کا پتر واہک پتر لے کر پہنچا، جس کا یہ وشے تھا کہ اردن کے ضلعوں میں عام بغاوت پھیل گئی ہے اور رومیوں کی آمد نے سخت تہلکہ ڈال دیا ہے اور حمص کو چھوڑ کر چلا آنا دبدبے میں کمی کا کارن ہوا ہے۔ ابو عبیدہ نے جواب میں لکھا کہ حمص کو ہم نے ڈر کر نہیں چھوڑا، بلکہ ادیش یہ تھا کہ دشمن سرکشت چھیتروں سے نکل آئے اور اسلامی فوجیں جو ہر جگہ پھیلی ہوئی ہیں اکٹھی ہو جائیں، اور پتر میں یہ بھی لکھا کہ تم اپنی جگہ سے نہ ٹلو، میں وہیں آ کر تم سے ملتا ہوں۔ دوسرے دن ابو عبیدہ دمشق سے روانہ ہوئے اور اردن کی حدود میں یرموک پہنچ کر پڑاؤ کیا۔ یرموک شام کے آس پاس ڈھلان والی وادی ہے جہاں دریائے اردن بہتا تھا۔ عمرو بن عاص بھی یہیں آ کر ملے۔ یہ افسر جنگ کی ضرورتوں کے لیے اس پرکار اچت تھا کہ عرب کی سرحد دوسرے سمجھ چھیتروں کے مقابلے یہاں سے قریب تھی اور پیچھے عرب کی سرحد تک کھلا میدان تھا، جس سے یہ افسر پراپت تھا
کہ ضرورت پر جہاں تک چاہیں پیچھے ہٹتے جائیں۔ حضرت عمر نے سعید بن عامر کے ساتھ جو فوج روانہ کی تھی وہ بھی ابھی نہیں پہنچی تھی۔ ادھر رومیوں کے آنے اور ان کے سامان کا حال سن کر مسلمان گھبرائے جاتے تھے۔ ابو عبیدہ نے حضرت عمر کے پاس ایک اور پتر واہک دوڑایا اور لکھا کہ رومی پرتیک اور سے ابھر پڑے ہیں اور جوش کا یہ حال ہے کہ فوج جس راہ گزرتی ہے، جوگی اور سادھو جنہوں نے ایکانتواس سے قدم باہر نہیں نکالا وہ بھی نکل کر فوج کے ساتھ ہوتے جاتے ہیں۔ جب یہ پتر پہنچا تو حضرت عمر نے مہاجرین اور انصار کو جمع کیا اور پتر پڑھ کر سنایا۔ تمام صحابہ سوتا رو پڑے اور بہت جوش کے ساتھ پکار کر کہا کہ امیر المومنین، خدا کے لیے ہمیں اجازت دیں کہ ہم اپنے بھائیوں پر جا کر قربان ہو جائیں، خدا نخواستہ ان کا بال بھی بیکا ہوا تو پھر جینا بیکار ہے۔ مہاجرین و انصار کا جوش بڑھتا جاتا تھا، یہاں تک کہ عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ امیر المومنین آپ کمانڈر بنیں اور ہمیں ساتھ لے کر چلیں، لیکن اور صحابہ اس رائے سے مت بھید کیا اور رائے یہ ٹھہری کہ سہایک سینائیں بھیجی جائیں۔ حضرت عمر نے پتر واہک سے پوچھا کہ دشمن کہاں تک آ گئے ہیں؟ اس نے کہا کہ یرموک سے 3-4 منزل کا فاصلہ رہ گیا ہے۔ حضرت عمر اتنت دکھی ہوئے اور فرمایا کہ افسوس، اب کیا ہو سکتا ہے، اتنے عرصہ میں کیسے پہنچ سکتی ہے مدد۔ ابو عبیدہ کے نام اتنت پربھاوی شبدوں میں ایک پتر لکھا اور پتر واہک سے کہا کہ خود ایک ایک پنکتی میں جا کر یہ پتر سنانا اور زبانی کہنا کہ عمر تم لوگوں کو سلام کہتا ہے اور کہتے ہیں کہ اے اہل اسلام، بے جگری سے لڑو اور اپنے دشمنوں پر شیروں کی طرح جھپٹو اور تلواروں سے ان کی کھوپڑیوں کو کاٹ ڈالو، اور چاہیے کہ وہ لوگ تمہارے نزدیک چونٹیوں سے بھی چھوٹے ہوں، ان کی ادھکتا تم لوگوں کو نہ ڈرائے اور تم میں سے جو ابھی تم سے نہیں ملے ان کی وجہ سے پریشان نہ ہونا۔ یہ وچتر سندر سیوگ ہے کہ جس دن پتر واہک ابو عبیدہ کے پاس آیا اسی دن سعید بن عامر بھی 1000 آدمی کے ساتھ پہنچ گئے۔ مسلمانوں کو بہت شکتی پراپت ہوئی اور انہوں نے اتنت استھرتا کے ساتھ لڑائی کی تیاریاں شروع کیں۔ معاذ بن جبل کو جو بڑے رتبے کے صحابی تھے میمنہ پر مقرر کیا، قباس بن اشیم کو میسرہ اور ہاشم بن عتبہ کو پیدل فوج کی افسری دی۔ اپنی رکاب کی فوج کے 4 حصے کیے، ایک کو اپنی رکاب پر رکھا، باقی پر قیس بن حبیرہ، میسرہ بن مسروق، عمرو بن طفیل کو مقرر کیا۔ یہ تینوں بہادر سمست عربوں میں سے چینت تھے، یعنی بہت بہادر کہلائے جاتے تھے اور اسی وجہ سے فارس العرب کہلاتے تھے۔ رومی بھی بڑے سر و سامان سے نکلے تھے، 2 لاکھ سے زیادہ سنکھیا تھی اور 24 صفیں تھیں، جن کے آگے آگے ان کے مذہبی پیشوا ہاتھوں میں صلیبیں لیے جوش لاتے جاتے تھے۔ فوجیں پرسپر مقابلے پر آ گئیں تو ایک بطریق صف چیر کر نکلا۔ بطریق عیسائیوں کے مذہبی پیشواؤں کو کہتے ہیں کہ میں اکیلا لڑنا چاہتا ہوں۔ میسرہ بن مسروق نے گھوڑا بڑھایا مگر کیونکہ حریف نہایت سوست اور جوان تھا، خالد نے روکا اور قیس بن حویرہ کی طرف دیکھا۔ وہ شیر پڑھتے ہوئے آگے بڑھے، قیس اس طرح جھپٹ کر پہنچے کہ بطریق ہتھیار بھی نہیں سنبھال سکا اور ان کا وار چل گیا۔ تلوار سر پر پڑی اور خود کو کاٹتی ہوئی گردن تک اتر گئی۔ بطریق ڈگمگا کر گھوڑے سے گرا، ساتھ ہی مسلمانوں نے تکبر کا نعرہ بلند کیا۔ خالد نے کہا شگون اچھا ہے اور اب خدا نے چاہا تو آگے فتح ہماری ہے۔ عیسائیوں نے خالد کے ساتھی افسروں کے مقابلے میں الگ الگ فوجیں نردھارت کیں، لیکن سب نے شکست کھائی اور اس دن یہیں تک نوبت پہنچی کہ لڑائی استھگت رہ گئی۔ رات کو جب شکست ہوئی، رومیوں نے دیکھا کہ ہم تو شکست کھا رہے ہیں، تو رات کو رومیوں کے کمانڈر باہان نے سرداروں کو جمع کر کے کہا کہ عربوں کو شام کی دولت کا مزہ پڑ چکا ہے، بہتر یہ ہے کہ دھن دولت کی لالچ دلا کر ان کو یہاں سے ٹالا جائے بجائے جنگ کرنے کے۔ سب اس رائے پر سہمت ہوئے۔ دوسرے دن ابو عبیدہ کے پاس پتر واہک بھیجا، کسی سمانت افسر کو ہمارے پاس بھیج دو، ہم اس سے صلح کے بارے میں وارتالاب کرنا چاہتے ہیں۔ ابو عبیدہ نے خالد کا چین کیا۔ پتر واہک جو سندیش لے کر آیا اس کا نام خارش تھا۔ اس کا نام جارش تھا۔ اردو سیرت نگاروں نے جارج لکھا ہے، لیکن عربی پستکوں میں اس کا نام جرجا بیان ہوا ہے۔ عرب دانوں کے لیے میں بتا دوں، بہرحال وہ جس وقت پہنچا اس وقت شام ہو چکی تھی۔ ذرا دیر کے بعد مغرب کی نماز شروع ہوئی۔ مسلمان جس ذوق و شوق سے تکبیر کہہ کر کھڑے ہوئے اور جس لینتا اور سکون اور سوابیمان اور ادب اور گڑ گڑا کر انہوں نے نماز ادا کی، پتر واہک بہت آشچर्य چکت ہو کر دیکھتا رہا، یہاں تک کہ جب نماز ہو چکی تو اس نے ابو عبیدہ سے کچھ پرشن کیے، جن میں ایک یہ تھا کہ تم عیسیٰ کے بارے میں کیا آستھا رکھتے ہو؟ ابو عبیدہ نے قرآن کی آیتیں پڑھیں کہ
ان مسئلہ عیسیٰ عند اللہ کا مسئلہ آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ القاها الی مریم وروح منہ فآمنوا باللہ ورسولہ ولا تقولوا ثلاثہ انتہوا خیر لکم انما اللہ الہ واحد سبحانہ ان یکون لہ ولد لہ ما فی السماوات وما فی الارض وکفی باللہ وکیلا لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ ولا الملائکۃ المقربون کہ یاد رکھو عیسیٰ کا حال اللہ کے نکٹ نسندے آدم کے حال کی طرح ہے۔ اسے ارتھات آدم کو اس نے سوکھی مٹی سے پیدا کیا، پھر اس کے بارے میں کہا کہ تو وجود میں آ جا تو وہ وجود میں آنے لگا۔ اے اہل کتاب، تم اپنے دین کے معاملے میں دھوکے سے کام نہ لو اور اللہ کے بارے میں سچی بات کے سوا کچھ نہ کہو۔ مسیح عیسیٰ ابن مریم اللہ کا صرف ایک رسول اور اس کی ایک خوشخبری تھا جو اس نے مریم پر نازل کی تھی، اور اس کی طرف سے ایک رحمت تھا، اس لیے تم اللہ پر اور اس کے تمام رسولوں پر ایمان لاؤ اور یوں نہ کہو کہ خدا تین ہے۔ اس بات سے باز آ جاؤ، یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ اللہ ہی اکیلا معبود ہے، وہ اس بات سے پاک ہے کہ اس کے ہاں اولاد ہو۔ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اسی کا ہے، اور اللہ کی سرکشا کے بعد اور کسی کی سرکشا کی ضرورت نہیں۔ مسیح کداپی اس بات کو برا نہیں منائے گا کہ وہ اللہ کا ایک بندہ مانا جائے، اور نہ ہی پریے فرشتے اسے برا منائیں گے۔ عطا نوات کرنے والے نے ان آیات کا ترجمہ کیا۔ پتر واہک جو تھا جارج سوتا پکار اٹھا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ عیسیٰ کی یہی وشیشتائیں ہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ تمہارا پیغمبر سچا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے کلمہ توحید پڑھا اور مسلمان ہو گیا، اور وہ اپنی قوم کے پاس واپس نہیں جانا چاہتا تھا، لیکن حضرت ابو عبیدہ نے اس وچار سے کہ رومیوں کو وچن ٹوٹنے کا گمان نہ ہو ووش کیا، اور کہا کہ کل یہاں سے جو ہمارا سفیر جائے گا اس کے ساتھ واپس چلے آنا، ابھی تم واپس جاؤ۔ دوسرے دن حضرت خالد رومیوں کے سینواس میں گئے۔ رومیوں نے اپنا ویبھو دکھانے کے لیے پہلے سے ہی پربند کر رکھا تھا کہ راستے کے دونوں اور دور تک سواروں کی پنکتیاں استھاپت تھیں جو سر سے پاؤں تک لوہے میں ڈوبے تھے، لیکن حضرت خالد نے اس بے پرواہی اور اپمان پورن نگاہ سے ان پر نظر ڈالی، اور اس طرح نظر ڈالتے جاتے تھے جس طرح شیر بکریوں کے ریوڑ کو چیرتا چلا جاتا ہے۔ باہان کے خیمے کے پاس پہنچے تو اس نے اتنت سمان پوروک سواگت کیا اور لا کر اپنے پاس اپنے برابر بٹھایا۔ انوادک دوارا وارتالاب شروع ہوا۔ باہان نے معمولی بات چیت کے بعد لیکچر کے طریقے پر بھاشن آرمبھ کیا۔ حضرت عیسیٰ کی پرشنسا کے بعد کیسر کا نام لیا اور فخر سے کہا کہ ہمارا بادشاہ سمست بادشاہوں کا شہنشاہ ہے۔ انوادک نے ان شبدوں کا پورا انواد ابھی نہیں کیا تھا کہ خالد نے باہان کو روک دیا اور کہا کہ تمہارا بادشاہ ایسا ہی ہوگا، لیکن ہم نے جس کو سردار بنایا ہے اس کو ایک پل کے لیے بھی اگر بادشاہی کا وچار آئے تو ہم ترنت اس کو معزول کر دیں گے۔ باہان نے پھر بھاشن آرمبھ کیا اور اپنی دھن دولت کا گرو ورنن کر کے کہا، اہل عرب، تمہاری قوم کے لوگ ہمارے ملک میں آ کر آباد ہوئے، ہم نے ہمیشہ ان کے ساتھ مترتا پورن ویوہار کیا۔ ہمارا وچار تھا کہ اس دیکھ ریکھ کا سمست عرب شکر گزار ہوگا، لیکن آشا کے وپریت تم ہمارے ملک پر چڑھائے اور چاہتے ہو کہ ہم کو ہمارے ملک سے نکال دو۔ تمہیں معلوم نہیں کہ بہت سی قوموں نے کئی بار ایسے ارادے کیے لیکن کبھی کامیاب نہیں ہوئیں۔ اب تم جو ہو سمست دنیا میں تم سے زیادہ کوئی قوم مورکھ نہیں ہے، وحشی، جنگلی اور بے ساز و سامان نہیں ہے۔ یہ ساہس ہوا ہے تمہیں ہمارے پہ چڑھائی کر دو، لیکن ہم اس پر بھی چھما کرتے ہیں، بلکہ اگر تم یہاں سے چلے جاؤ تو انعام کے طور پر کمانڈر کو 10,000 دینار اور افسروں کو 1,000 اور عام سپاہیوں کو 100 دینار دلائے جائیں گے۔ حالانکہ ایک بہت بڑی فوج تو انہوں نے خود جمع کی تھی مسلمانوں کے خلاف کہ مسلمانوں کو ختم کیا جائے، لیکن جب دیکھا کہ جنگ جیتنا آسان نہیں تو پھر یہ شرطیں لگائیں۔ بہرحال باہان اپنا بھاشن سماپت کر چکا تو حضرت خالد اٹھے اور حمد و نعت کے بعد کہا کہ نسندے تم دولت مند ہو، مالدار ہو، صاحب حکومت ہو۔ تم نے اپنے پڑوسی عربوں کے ساتھ جو ویوہار کیا وہ بھی ہمیں معلوم ہے، لیکن یہ تمہارا کچھ اپکار نہ تھا بلکہ دھرم کے پرچار کا ایک اپائے تھا۔ تم اپنا مذہب پھیلانا چاہتے تھے، جس کا یہ اثر ہوا کہ وہ عرب عیسائی ہو گئے اور آج خود ہمارے مقابلے میں تمہارے ساتھ ہو کر ہم سے لڑ رہے ہیں۔ یہ سچ ہے کہ ہم بہت محتاج، خالی ہاتھ اور خانہ بدوش تھے۔ ہمارے ظلم و جہالت کا یہ حال تھا کہ جو مضبوط آدمی تھا کمزور کو پیس ڈالتا تھا۔ قبائل آپس میں لڑ لڑ کر برباد ہوتے جاتے تھے، لیکن خدا نے ہم پر رحم کیا اور ایک پیغمبر بھیجا جو خود ہماری قوم سے تھا
اور ہم میں سب سے زیادہ شریف، زیادہ ادار، زیادہ پاک سبھاؤ کا تھا۔ اس نے ہمیں توحید سکھائی اور بتلا دیا کہ خدا کا کوئی شریک نہیں، وہ بیوی اولاد نہیں رکھتا، وہ بالکل یکتا و یگانہ ہے۔ اس نے ہمیں یہ بھی حکم دیا کہ ہم ان آستھاؤں کو تمام دنیا کے سامنے پیش کریں۔ جس نے ان کو مانا وہ مسلمان ہے اور ہمارا بھائی ہے، جس نے نہ مانا لیکن جزیہ دینا قبول کرتا ہے اس کے ہم سمرتھک اور رکشک ہیں۔ جس کو دونوں سے انکار ہے اس کے لیے تلوار ہے۔ جب نہیں مانتے پھر لڑائی بھی کرنے کو تیار ہیں تو پھر ہم بھی تیار ہیں۔ بہان نے جزیہ کا نام سن کر ایک ٹھنڈی سانس بھری اور اپنے لشکر کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہ مر کر بھی جزیہ نہ دیں گے، ہم جزیہ لیتے ہیں، دیتے نہیں۔ عطا کوئی معاملہ طے نہیں ہوا اور خالد اٹھ کر چلے آئے۔ اب اس آخری لڑائی کی تیاریاں شروع ہوئیں۔ اس کے بعد رومی پھر کبھی سنبھل نہ سکے۔ حضرت خالد کے چلے آنے کے بعد بہان نے سرداروں کو جمع کیا اور کہا کہ تم نے سنا عرب کے رہنے والوں کا دعویٰ ہے کہ جب تک تم ان کی پرجا بن جاؤ ان کے حملے سے سرکشت نہیں رہ سکتے۔ تمہیں ان کی غلامی منظور ہے؟ سمست افسروں نے بڑے جوش سے کہا کہ ہم مر جائیں گے مگر یہ اپمان سہن نہیں ہو سکتا۔ صبح ہوئی تو رومی اس جوش اور سر و سامان سے نکلے کہ مسلمانوں کو بھی حیرت ہو گئی۔ حضرت خالد نے یہ دیکھ کر کہ عرب کے عام قاعدے کے خلاف نئے طور سے فوج تیار کی۔ جب حضرت خالد نے دیکھا کہ رومی اس جوش اور سر و سامان سے نکلے ہیں تو انہوں نے عرب کا جو عام قاعدہ تھا لڑائی کرنے کا، اس کے الٹ ایک نئے طریقے سے فوج کو کھڑا کیا۔ سامنے اور فوج جو 30-35 ہزار تھی اس کے 36 حصے کیے اور آگے بہت پنکتی بند روپ سے صفیں قائم کیں۔ قلب ابو عبیدہ کو دیا، میمنہ پر عمرو بن عاص اور شرجیل مامور ہوئے، میسرہ یزید بن ابو سفیان کی کمان میں تھا۔ ان کے علاوہ ہر صف پر الگ الگ جو افسر نردھارت کیے، چن کر ان لوگوں کو کیا جو بہادری اور یدھ کلا میں وشیش پرسدھی رکھتے تھے۔ وقتہ جو اپنے بھاشنوں دوارا لوگوں میں ہلچل ڈال دیتے تھے، ایسے وقتہ تھے جو لوگوں میں جوش پیدا کرنے والے تھے، اس خدمت پر لگائے گئے کہ پرجوش تقریروں سے فوج کو جوش دلائیں۔ انہی میں ابو سفیان بھی تھے جو فوجوں کے سامنے یہ شبد کہتے پھرتے تھے کہ اللہ اللہ، تم لوگ عرب کے رکشک اور اسلام کے مددگار ہو، اور وہ لوگ روم کے رکشک اور شرک کے مددگار ہیں۔ اے اللہ، یہ دن تیرے ایام میں سے ہے، اے اللہ اپنے بندوں پر اپنی مدد نازل کر۔ عمرو بن عاص کہتے پھرتے تھے کہ اے لوگو، اپنی آنکھیں نیچی رکھو اور گھٹنوں کے بل بیٹھ جاؤ اور اپنے نیزوں کو تان لو اور اپنی جگہ اور اپنی صفوں میں جم جاؤ۔ جب تمہارا دشمن تم پر حملہ آور ہوگا تو ان کو مہلت دو، یہاں تک کہ جب وہ نیزوں کی انیوں کے زد میں آ جائیں تو ان پر شیروں کی طرح جھپٹ پڑو۔ اس خدا کی قسم جو سچائی پر خوش ہوتا ہے اور اس پر ثواب دیتا ہے، اور جو جھوٹ سے ناراض ہوتا ہے اور اس پر سزا دیتا ہے اور اپکار کی جزا دیتا ہے، یقیناً مجھے یہ خبر ملی ہے کہ مسلمان بستی کے بعد بستی اور محل کے بعد محل کو وجت کرتے ہوئے اس ملک پر وجے پراپت کریں گے۔ عطا ان لوگوں کی سنکھیا اور اکٹھ تمہیں بھیبھیت نہ کرے۔ اگر تم لوگوں نے دڑھتا پوروک لڑائی کی تو یہ لوگ حجل یعنی تیتر جو ایک پرندہ ہے اس کے بچوں کی طرح بھیبھیت ہو کر بکھر جائیں گے۔ مسلمان فوج کی سنکھیا یدپی کم تھی، یعنی 30-35 ہزار سے زیادہ آدمی نہ تھے، لیکن سمست عرب میں نردھارت تھے۔ ان میں سے خاص وہ بزرگ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک دیکھا تھا 1000 تھے۔ 100 بزرگ وہ تھے جو جنگ بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ عرب کے مشہور قبائل میں سے 10,000 سے زیادہ صرف ازد کے قبیلے کے لوگ تھے۔ حمیر کی ایک بڑی سنکھیا میں جماعت تھی۔ ہمدان، خولان، لہم، جذام وغیرہ کے مشہور بہادر تھے۔ اس مورکے کی ایک یہ بھی خصوصیت ہے کہ عورتیں بھی اس میں سمیلت تھیں اور بہت بہادری سے لڑیں۔ امیر معاویہ کی ماں ابو سفیان کی بیوی ہندہ، جو حضرت ہند بعد میں اسلام لے آئی تھیں، حملہ کرتی ہوئی بڑھتی تھیں تو پکارتی تھیں تم ان نامختونوں یعنی کافروں کو اپنی تلواروں سے کاٹ کر رکھ دو۔ اسی طرح ابو سفیان کی بیٹی اور امیر معاویہ کی بہن جویریہ نے ایک جماعت کے ساتھ نکل کر اپنے پتی کے ساتھ مل کر رومی فوج کا مقابلہ کیا اور ایک شدید لڑائی میں شہید ہو گئیں۔ مقداد، جن کی آواز بہت مدھر تھی، فوج کے آگے آگے سورۃ انفال جس میں جہاد کی پروتساہنہ ہے تلاوت کرتے جاتے تھے۔ ادھر رومیوں کے جوش کا یہ عالم تھا کہ 30,000 آدمیوں نے پاؤں میں بیڑیاں پہن لیں کہ ہٹنے کا خیال نہ آئے۔ اپنے پاؤں کو بھی ایک دوسرے کے ساتھ باندھ دیا۔ یدھ کا آرمب رومیوں کی طرف سے ہوا۔ 2 لاکھ کا ٹڈی دل لشکر ایک ساتھ بڑھا۔ ہزاروں پادری بشپ ہاتھوں میں صلیب لیے آگے بڑھے اور حضرت عیسیٰ کی جے پکارتے جاتے تھے۔ یہ ساز و سامان دے کر ایک شخص کی زبان سے بے اختیار نکلا کہ اللہ اکبر،
کتنی ادھک اسنکھیہ فوج ہے۔ حضرت خالد نے جوش سے کہا، چپ رہ، خدا کی قسم میرے گھوڑے کے ٹاپ اچھے ہوتے تو میں کہہ دیتا کہ عیسائی اتنی ہی فوج اور بڑھا لیں۔ غرض عیسائیوں نے نہایت زور شور سے حملہ کیا اور تیروں کی ورشا برساتے بڑھے۔ مسلمان دیر تک دڑھتا پوروک رہے، لیکن حملہ اس زور کا تھا کہ مسلمانوں کا میمنہ ارتھات سینا کا دایاں انگ ٹوٹ کر فوج سے الگ ہو گیا اور اتیانت افراتفری سے پیچھے ہٹا۔ پراجت بھگدڑ ہٹتے ہٹتے عورتوں کے خیمہ گاہ تک پہنچ گئی۔ عورتوں کو مسلمانوں کی حالت دیکھ کر سخت غصہ آیا اور خیمہ کی لکڑیاں اکھاڑ لیں اور پکاریں کہ نامرادو، ادھر آئے تو لکڑیوں سے تمہارے سر توڑ دیں گے۔ ہند ابو سفیان کی بیوی ہاتھوں میں لاٹھی لیے آگے بڑھیں، شیش استریاں بھی ان کے پیچھے پیچھے آگے بڑھیں۔ ہند نے ابو سفیان کو بھاگتے دیکھا تو ان کے گھوڑے کے منہ پر کیل مارتے ہوئے کہا کہ کدھر جا رہے ہو، واپس آؤ اور جنگ کے میدان میں جاؤ۔ اس طرح ایک روایت ہے، اس کے انوسار ہند لکڑی اٹھا کر ابو سفیان کی طرف لپکی اور کہا کہ خدا کی قسم تم دین حق کی مخالفت کرنے اور خدا کے سچے رسول کو جھٹلانے میں بہت سخت تھے۔ آج موقع ہے کہ میدان جنگ میں دین کے حق کی سربلندی اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کے لیے اپنی جان قربان کر دو اور خدا کے سامنے پرتشٹھت ہو جاؤ۔ ابو سفیان کو سخت غیرت آئی اور پلٹ کر ہاتھوں میں تلوار لیے دشمن کے ٹڈی دل لشکر میں گھس گیا۔ ایک اور بہادر مسلمان عورت جن کا نام خولا تھا، وہ یہ شعر پڑھ کر لوگوں کو شرم دلاتی تھیں کہ یا ہاربن ان نسفت تقیہ فعن قلیل ما ترا سبیہ ولا حسیات ولا رضیہ، کہ اے تقوی شعار عورتوں سے بھاگنے والے، شیگر ہی تو انہیں قیدی دیکھے گا، نہ وہ اچ استھان پر ہوں گے اور نہ ہی وہ پسندیدہ ہوں گی۔ یہ حالت دیکھ کر معاذ بن جبل جو میمنہ کے ایک حصہ کے سپہ سالار تھے گھوڑے سے کود پڑے اور کہا کہ میں تو پیدل لڑتا ہوں، لیکن کوئی بہادر اس گھوڑے کا حق ادا کر سکے تو گھوڑا حاضر ہے۔ ان کے بیٹے نے کہا کہ ہاں، یہ حق میں ادا کروں گا کیونکہ میں سوار ہو کر اچھا لڑ سکتا ہوں۔ عطا دونوں باپ بیٹے فوج میں گھس گئے اور دلیری سے جنگ کی کہ مسلمانوں کے اکھڑے ہوئے پاؤں سنبھل گئے۔ ساتھ ہی حجاج جو قبیلہ زبیدہ کے سردار تھے 500 آدمی لے کر بڑھے اور عیسائیوں کو جو اس مسلمانوں کا پیچھا کرتے چلے آتے تھے روک لیا۔ میمنہ میں قبیلہ ازد حملے کے آرمبھ سے مضبوطی سے جمع رہا۔ عیسائیوں نے لڑائی کا سارا ساز و سامان ان پر ڈالا، لیکن وہ پہاڑ کی طرح جمے رہے۔ جنگ میں یہ شدت تھی کہ فوج میں ہر طرف سر ہاتھ بازو کٹ کر گرتے جاتے تھے، لیکن ان کی دृڑھتا کو کمزوری نہیں آتی تھی۔ عمرو بن طفیل جو قبیلہ کے سردار تھے تلوار مارتے جاتے تھے اور للکارتے جاتے تھے کہ ازدیو دیکھنا مسلمانوں پر تمہاری وجہ سے داغ نہ آئے۔ 9 بڑے بڑے بہادر ان کے ہاتھ سے مارے گئے اور آخر خود بھی وہ شہید ہوئے۔ حضرت خالد نے اپنی فوج کو پیچھے لگا رکھا تھا، اچانک صف چیر کر نکلے اور اس زور سے حملہ کیا کہ رومیوں کی صف پلٹ دی۔ اکرمہ نے جو ابو جہل کے بیٹے تھے گھوڑا آگے بڑھایا اور کہا، عیسائیوں، میں کسی زمانے میں کفر کی حالت میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑ چکا ہوں، کیا آج تمہارے مقابلے میں میرا پاؤں پیچھے پڑ سکتا ہے؟ یہ کہہ کر فوج کی طرف دیکھا اور کہا، مرنے پر کون بیعت کرتا ہے؟ 400 شخصوں نے، جن میں زرار بن ازد بھی تھے، مرنے پر بیعت کی اور اس دृڑھتا سے لڑے کہ قریباً سب کے سب وہیں کٹ کر رہ گئے۔ اکرمہ کی لاش مرتکوں کے ڈھیر میں ملی، کچھ دم باقی تھا۔ خالد نے اپنی رانوں پر ان کا سر رکھا اور گلے میں پانی ٹپکا کر کہا، خدا کی قسم عمر کا وچار غلط تھا کہ ہم شہید ہو کر نہ مریں گے۔ عطا اکرمہ اور ان کے ساتھی گو خود مارے گئے، لیکن رومیوں کے ہزاروں آدمی برباد کر دیے۔ خالد کے حملوں نے اور بھی ان کی طاقت توڑ دی، یہاں تک کہ آخر ان کو پیچھے ہٹنا پڑا اور خالد ان کو دباتے ہوئے کمانڈر تک پہنچ گئے۔ درنجار رومی افسروں نے آنکھوں پر رومال ڈال دیے کہ اگر یہ آنکھیں وجے کی اوستھا کی صورت نہ دیکھ سکیں تو پراجیہ بھی نہ دیکھیں۔ ٹھیک اسی وقت جب ادھر میمنہ میں ہتھیاروں کا بازار گرم تھا تو ابن کناتیر رومیوں کے میمنہ کا سردار تھا، نے میسرہ پر حملہ کیا۔ بدقسمتی سے اس حصہ میں ادھکتر لہم مغسان کے قبیلے کے آدمی تھے جو شام کی طرف آس پاس نواس رکھتے تھے اور ایک مدت سے روم کے سہایک تھے، ٹیکس دیا کرتے تھے۔ تو رومیوں کا ویبھو جو دلوں میں ان کے سمایا ہوا تھا، اس کا یہ اثر ہوا کہ پہلے ہی حملے میں ان کے پاؤں اکھڑ گئے۔ مسلمان ہونے کے باوجود بھی وہ پرانا ویبھو چل رہا تھا، اس سے بھیبھیت ہو گئے، پاؤں اکھڑ گئے، لیکن پھر بھی افسروں نے بھی ساہس دکھایا۔ اگر افسروں نے ساہس کی کمی کی ہوتی تو لڑائی کا سماپن ہو چکا تھا۔ رومی بھاگتے ہوں کا پیچھا کرتے ہوئے خیموں تک پہنچ گئے۔ استریاں یہ حالت دیکھ کر سوتا نکل پڑی اور ان کی ویرتا نے عیسائیوں کو آگے بڑھنے سے روک دیا۔ سینا یدپی بکھر چکی تھی، لیکن افسروں میں سے قباس بن اشیم، سعید بن زید، یزید بن ابی سفیان، عمرو بن عاص، شرجیل بن حسنہ شورے دکھا رہے تھے۔
خباز کے ہاتھ سے تلواریں اور نیزے ٹوٹ کر گرتے جاتے تھے، مگر ان کے تیور پر بل نہ آتا تھا۔ نیزہ ٹوٹ کر گرتا تو کہتے، کوئی ہے جو اس ویکتی کو ہتھیار دے جس نے خدا سے اقرار کیا ہے کہ میدان جنگ سے ہٹے گا تو مر کر ہٹے گا۔ لوگ ترنت تلوار یا نیزہ ان کے ہاتھ میں لا کر دے دیتے اور پھر وہ شیر کی طرح جھپٹ کر دشمن پر جا پڑتے۔ ابو الاور گھوڑے سے کود پڑے اور اپنی رکاب کی فوج سے سمبودھت ہو کر کہا کہ دھیرے اور دृڑھتا دنیا میں عزت ہے اور عقبہ میں رحمت، دیکھنا یہ دولت ہاتھ سے نہ جانے پائے۔ سعید بن زید غصے میں گھٹنے ٹیکے ہوئے کھڑے تھے۔ رومی ان کی طرف بڑھے تو شیر کی طرح جھپٹے اور مقدمے کے افسروں کو مار کر گرا دیا۔ یزید بن ابو سفیان معاویہ کے بھائی بڑی دృڑھتا سے لڑ رہے تھے۔ سنیوگ وش ان کے باپ ابو سفیان جو فوج کو جوش دلاتے پھرتے تھے ان کی طرف آ نکلے اور بیٹے کو دیکھ کر کہا کہ اے میرے بیٹے، اس وقت میدان میں ایک ایک سپاہی شجاعت کے جوہر دکھا رہا ہے۔ تو کمانڈر ہے اور سپاہیوں کے مقابلے میں تجھ پر ویرتا کا حق زیادہ ہے۔ تیری فوج میں سے ایک سپاہی بھی اس میدان میں تجھ سے بازی لے گیا تو تیرے لیے شرم کی جگہ ہے۔ شرجیل کا یہ حال تھا کہ رومیوں کے چاروں طرف گھیراو تھا اور یہ بیچ میں پہاڑ کی طرح کھڑے تھے اور قرآن کی آیت پڑھتے تھے کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ ویقتلون، کہ اللہ نے مومنوں سے ان کی جانوں اور ان کے مالوں کو اس وعدے کے ساتھ خرید لیا ہے کہ ان کو جنت ملے گی، کیونکہ وہ اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں۔ عطا یا تو وہ اپنے دشمنوں کو مار لیتے ہیں یا خود مارے جاتے ہیں، اور نعرہ مارتے تھے کہ خدا کے ساتھ سودا کرنے والے اور خدا کے ہمسایہ بننے والے کہاں ہیں؟ یہ آواز جس کے کان میں پڑی اسی سمے لوٹ پڑا اور یہاں تک کہ اکھڑی ہوئی فوج پھر سنبھل گئی اور شرجیل نے ان کو لے کر اس بہادری سے جنگ کی کہ رومی جو لڑتے جاتے چلے آتے تھے بڑھنے سے رک گئے۔ عورتیں خیموں سے نکل کر فوج کے پیچھے آ کھڑی ہوئیں اور چلا کر کہتی تھیں کہ میدان سے قدم ہٹایا تو پھر ہمارا منہ نہ دیکھنا۔ لڑائی کے دونوں پہلو اب تک برابر تھے، بلکہ غلبہ کا پلہ رومیوں کی طرف تھا۔ اچانک قیس بن حویرہ، جن کو خالد نے فوج کا ایک حصہ دے کر میسرہ کی پشت پر نردھارت کر دیا تھا، عقب سے نکلے اور اس طرح ٹوٹ کر حملہ کیا کہ رومی سرداروں نے بہت سنبھالا مگر فوج سنبھل نہ سکی۔ سمست پنکتیاں بکھر گئیں اور گھبرا کر پیچھے ہٹیں۔ ساتھ ہی سعید بن زید نے قلب سے نکل کر حملہ کیا۔ رومی دور تک ہٹتے چلے گئے یہاں تک کہ میدان کے سرے پر جو نالہ تھا اس کے کنارے تک آ گئے۔ تھوڑی دیر میں ان کی لاشوں نے وہ نالہ بھر دیا اور میدان خالی ہو گیا۔ یوں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس مہتوپورن یدھ میں مہان وجے سے ہمکنار کیا۔ اس لڑائی کی یہ گھٹنا یاد رکھنے کے یوگیہ ہے کہ جس وقت گھمسان کی لڑائی ہو رہی تھی، حباس بن قیس جو ایک بہادر سپاہی تھے بڑی جاں بازی سے لڑ رہے تھے۔ اسی سمے میں کسی نے ان کے پاؤں پر تلوار ماری اور ایک پاؤں کٹ کر الگ ہو گیا۔ حباس کو خبر تک نہ ہوئی۔ تھوڑی دیر کے بعد ہوش آیا تو ڈھونڈتے پھرتے تھے کہ میرا پاؤں کا کیا ہوا۔ جب خیال آیا کہ پاؤں دیکھوں کہاں ہے، دیکھا پاؤں کی طرف جب تو پھر پتہ لگا کہ پاؤں غائب ہے۔ ان کے قبیلے کے لوگ اس واقعہ پر ہمیشہ فخر کیا کرتے تھے۔ رومیوں کے ویکتی کی سنکھیا میں مارے گئے سنکھیا میں متبھید ہے۔ تبری اور ازدی نے لکھا ہے، ازدی نے 1,00,000 سے زیادہ بیان کیا ہے، بلازری نے 70,000 لکھا ہے۔ مسلمانوں کی طرف سے 3,000 کا نقصان ہوا، جن میں اکرمہ، زرار بن اظہر، ہشام بن عاصی، باہان بن سعید اتیادی تھے۔ قیصر انطاکیہ میں تھا کہ اس کو شکست کی خبر پہنچی۔ اسی وقت قسطنطنیہ کی تیاری کی۔ چلتے وقت شام کی اور دیکھ کر کہا کہ الوداع اے شام۔ ابو عبیدہ نے حضرت عمر کو جیت کی خوشخبری کا پتر لکھا اور ایک چھوٹی سی ٹکڑی بھیجی جس میں حذیفہ بن یمان بھی تھے۔ حضرت عمر یرموک کی خبر کے انتظار میں کئی دن سے سوئے نہیں تھے۔ جیت کی خبر پہنچی تو اچانک سجدے میں گرے اور خدا کا شکر ادا کیا۔ یرموک کے لیے ہمس سے اسلامی فوج کو استھائی روپ سے جانا پڑا تھا۔ اس پر ان لوگوں سے لیا گیا جزیہ انہیں واپس کر دیا گیا۔ اس کا ورنن کرتے ہوئے حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے یہ بیان کیا ہے کہ صحابہ نے جس وقت رومی حکومت کے ساتھ مقابلہ کیا اور بڑھتے بڑھتے یروشلم پر جو عیسائیوں کا دھارمک ستھان ہے ادھیکرت ہو گئے اور پھر اس سے بھی آگے بڑھنا شروع کیا، تو عیسائیوں نے یہ دیکھ کر کہ ان کا دھارمک کیندر مسلمانوں کے ہاتھ آ گیا ہے، ان کو وہاں سے نکالنے کے لیے آخری جد و جہد کا ارادہ کیا اور چاروں طرف دھارمک جہاد کا اعلان کر کے عیسائیوں میں ایک جوش پیدا کر دیا گیا اور بڑی بھاری فوجیں جمع کر کے اسلامی لشکر پر حملہ کی تیاریاں کیں۔ ان کے اس بھیشن حملے کو دیکھ کر مسلمانوں نے، جو ان کے مقابلے میں بہت تھوڑے تھے، استھائی روپ سے
پیچھے ہٹنے کا فیصلہ کیا، اور اسلامی کمانڈر نے حضرت عمر کو لکھا کہ دشمن اتنی ادھک سنکھیا میں ہے اور ہماری سنکھیا اتنی تھوڑی ہے کہ اس کا مقابلہ کرنا اس لشکر کو تباہ کرنے کے برابر ہے، اس لیے اگر آپ اجازت دیں تو جنگی صف بندی کو سیدھا کرنے اور یدھ چھیتر کو چھوٹا کرنے کے لیے اسلامی سینا پیچھے ہٹ جائے تاکہ سمست بھیڑ کو اکتر کر کے مقابلہ کیا جا سکے۔ اور ساتھ ہی یہ بھی لکھا کہ ہم نے ان علاقوں میں سے جو جیت رکھے ہیں لوگوں سے ٹیکس بھی وصول کیا ہوا ہے، اگر آپ ان علاقوں کو چھوڑنے کی اجازت دے دیں تو یہ بتائیں کہ اس ٹیکس کے بارے میں کیا آدیش ہیں۔ حضرت عمر نے اتر دیا کہ اس ستھان کو چھوٹا کرنے اور اسلامی طاقت کو اکتر کرنے کے لیے پیچھے ہٹنا اسلامی شکشا کے ورودھ نہیں، لیکن یہ یاد رکھو کہ ان علاقوں کے لوگوں سے ٹیکس اس شرط پر وصول کیا گیا تھا کہ اسلامی لشکر ان کی حفاظت یعنی سرکشا کرے گا، اور جب اسلامی لشکر پیچھے ہٹے گا تو اس کے یہ ارتھ ہوں گے کہ وہ ان علاقوں کی سرکشا نہیں کر سکے گا، اس لیے ضروری ہے کہ جن سے جو کچھ وصول کیا گیا ہے وہ اسے واپس کر دیا جائے۔ جب حضرت عمر کا یہ آدیش پہنچا تو اسلامی کمانڈر نے ان علاقوں کے ذمہ داروں اور تاجروں اور دوسرے لوگوں کو بلا کر ان سے وصول کی گئی رقمیں واپس کر دیں، اور ان سے کہا کہ آپ لوگوں سے یہ رقمیں اس شرط پر وصول کی گئی تھیں کہ اسلامی لشکر آپ لوگوں کی سرکشا کرے گا، مگر اب جب کہ ہم دشمن کے مقابلے میں اپنے آپ کو کمزور پاتے ہیں اور کچھ دیر کے لیے عارضی طور پر پیچھے ہٹ رہے ہیں اور اسی وجہ سے آپ لوگوں کی سرکشا نہیں کر سکتے، ان رقموں کو اپنے پاس رکھنا درست نہیں۔ یہ ایسا ادھارن تھا کہ دنیا کے اتہاس میں اور کسی بادشاہ نے نہیں دکھایا۔ بادشاہ جب کسی علاقے سے ہٹتے ہیں تو بجائے وصول کیے گئے ٹیکس وغیرہ واپس کرنے کے ان علاقوں کو اور بھی لوٹتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اب تو یہ علاقے دوسروں کے ہاتھوں میں جانے والے ہیں، ہم یہاں سے جتنا فائدہ اٹھا سکتے ہیں اٹھا لیں، پھر کیونکہ انہوں نے وہاں رہنا نہیں ہوتا اس لیے بدنامی کا بھی کوئی بھے نہیں ہوتا، اور اگر کوئی اچ شریणी کی سنگٹت حکومت ہو تو زیادہ سے زیادہ یہ کرتی ہے کہ خاموشی سے فوجوں کو پیچھے ہٹا دیتی ہے اور زیادہ لوٹ مار نہیں کرنے دیتی، لیکن اسلامی لشکر نے جو ادھارن دکھایا جب سے دنیا پیدا ہوئی ہے صرف حضرت عمر کے زمانے میں ہی ایسا نظر آتا ہے، بلکہ افسوس ہے کہ بعد کے زمانے کو بھی اگر شامل کر لیا جائے تو اس کی کوئی اور مثال دنیا میں نہیں ملتی کہ کسی وجت نے کوئی علاقہ چھوڑا ہو تو اس علاقے کے لوگوں سے وصول کیا گیا ٹیکس اور جزیے اور مالیے واپس کر دیے ہوں۔ اس کا عیسائیوں پر اتنا اثر ہوا کہ باوجود یہ کہ ان کے ہم مذہب فوجیں آگے بڑھ رہی تھیں، حملہ آور ان کی اپنی قوم کے جرنیلوں، کرنیلوں اور افسروں پر مشتمل تھے، اور سپاہی ان کے بھائی بندو تھے، اور باوجود اس کے کہ اس جنگ کو عیسائیوں کے لیے دھارمک یدھ بنا دیا گیا تھا، اور باوجود اس کے کہ عیسائیوں کا دھارمک کیندر جو ان کے قبضے سے نکل کر مسلمانوں کے ہاتھ میں جا چکا تھا اب اس کی آزادی کے خواب دیکھے جا رہے تھے۔ عیسائی مرد اور عورتیں گھروں سے باہر نکل کر روتے اور دعائیں کرتے تھے کہ مسلمان پھر واپس آئیں۔ حضرت مسلم ماؤد رضی اللہ عنہ کو حضرت مسلم ماؤد رضی اللہ عنہ اتہاس میں نپون تھے، ان کا یہی خیال تھا کہ حضرت عمر سے پوچھ کے ہی واپسی ہوئی تھی اور پھر یہ جو ٹیکس اتیادی تھا یہ واپس لیا گیا تھا۔ حضرت مسلم ماؤد حضرت اکرمہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ حضرت عمر کے زمانے میں جنگ یرموک میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی جانیں خطرے میں تھیں اور مسلمان ادھکتا سے مارے جا رہے تھے تو اسلامی کمانڈر ان چیف حضرت ابو عبیدہ بن الجرح نے کہا، میں چاہتا ہوں کہ کچھ ایسے بہادر نکل آئیں جو سنکھیا میں یدپی تھوڑے ہوں لیکن وہ سر دھڑ کی بازی لگا کر رومی فوج پر ویبھو ڈال دیں۔ حضرت اکرمہ آگے نکلے اور انہوں نے حضرت عبیدہ سے درخواست کی کہ مجھے اپنی اچھا انوسار کچھ آدمی چن لینے دیں، میں ان آدمیوں کو ساتھ لے کر دشمنوں کے قلب لشکر پر حملہ کروں گا اور کوشش کروں گا کہ ان کے جرنیل کو مار دوں۔ اس وقت رومی لشکر کا جرنیل خوب زور سے لڑ رہا تھا اور بادشاہ نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ اگر وہ مسلمانوں کے مقابلے میں جیت پراپت کر لے تو وہ اپنی لڑکی کی شادی اس سے کر دے گا اور اپنا آدھا سامراجیہ اس کے سپرد کر دے گا۔ اس لالچ کی وجہ سے وہ بڑے جوش میں تھا اور اپنی نجی اور شاہی فوج لے کر میدان میں اترا ہوا تھا، اور اس نے سپاہیوں سے بڑی رقموں کا وعدہ بھی کیا ہوا تھا۔ عطا رومی سپاہی بھی جان توڑ کر لڑ رہے تھے۔ جب رومی لشکر نے مسلمانوں پر حملہ کیا تو وہ جرنیل لشکر کے قلب ارتھات بیچ میں کھڑا تھا۔ حضرت اکرمہ نے 400 آدمیوں کو لے کر لشکر کے قلب پر حملہ کیا اور ان کے ساتھیوں میں سے ایک ویکتی نے اس جرنیل پر حملہ کر کے اسے نیچے گرا دیا۔ مقابلے میں لاکھوں کا لشکر تھا اور یہ صرف 400 مسلمان تھے، اس لیے مقابلہ آسان نہ تھا۔ اس جرنیل کو تو انہوں نے مار دیا اور اس کے مر جانے کی وجہ سے لشکر بھی بکھر گیا، مگر دشمن ان آدمیوں پر ٹوٹ پڑا اور سوائے چند ایک کے سارے شہید ہو گئے۔ ان آدمیوں میں سے 12 شدید زخمی تھے۔ جب مسلمان لشکر کو جیت پراپت ہوئی ان لوگوں کی تلاش شروع ہوئی۔ ان 12 زخمیوں میں حضرت اکرمہ بھی شامل تھے۔
ایک مسلمان سپاہی آپ کے پاس آیا، آپ کی حالت خراب تھی۔ اس نے کہا اکرمہ میرے پاس پانی کی چھاگل ہے، تم کچھ پانی پی لو۔ آپ نے منہ پھیر کر دیکھا تو پاس ہی حضرت عباس کے بیٹے فضل پڑے ہوئے تھے، وہ بھی بہت زخمی تھے۔ اکرمہ کہنے لگے میری غیرت یہ برداشت نہیں کر سکتی کہ جن لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت مدد کی جب میں آپ کا سخت ورودی تھا، اور ان کی اولاد تو پیاس کی وجہ سے مر جائے اور میں پانی پی کر زندہ رہوں، پہلے انہیں پانی پلاؤ، اگر کچھ بچ جائے تو پھر میرے پاس لے آنا۔ عطا وہ مسلمان فضل کے پاس گیا، انہوں نے اگلے زخمی کی طرف اشارہ کیا اور کہا پہلے انہیں پلاؤ، وہ مجھ سے زیادہ ضرورت مند ہے۔ وہ اس زخمی کے پاس گیا تو اس نے اگلے زخمی کی طرف اشارہ کر کے کہا وہ مجھ سے زیادہ ضرورت مند ہے، پہلے اسے پلاؤ۔ اس طرح وہ جس سپاہی کے پاس جاتا وہ اسے دوسرے کی طرف بھیج دیتا اور کوئی پانی نہ پیتا۔ جب وہ آخری زخمی کے پاس پہنچا تو وہ فوت ہو چکا تھا، جب اکرمہ کی طرف لوٹا تو وہ بھی دم توڑ چکے تھے۔ اس طرح باقی زخمیوں کا حال ہوا، جن کے پاس وہ گیا وہ فوت ہو چکا تھا۔ تو یہ تھا اس جنگ کا پرینام۔ اللہ تعالیٰ نے اس طرح پھر وجے دی۔ بہرحال ابھی یہ ورنن چل رہا ہے، آگے بھی انشاءاللہ ورنن ہوگا۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر